لکھا ہے بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو, آج میں آپ کے سامنے جو بھی ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال اور دھماک ہونے والے ہیں اور بہت ہی یوزفل ہونے والے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیے. دوستو, ایک ہندو لڑکی یا ہندو عورت ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کو دل میں مانتا ہوں, ایک اللہ کو مانتا ہوں دل میں, لیکن ظاہری عمل نہیں کرتا ہوں. قرآن اور حدیث کو بھی دل میں مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہوں. میں غیروں کی پوجا کرتا ہوں. تو کیا ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہ خطا کو معاف کریں گے؟ کیا ہمیں شرک کو معاف کریں گے؟ اس طرح کی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کرتے ہیں اس عورت. تو آئیے ذرا اس ویڈیو کو سن لیجئے. اس سے سننے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل پہ یعنی علماء کی تقریر میں آپ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بیل آئکن بھی دبا دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے, اور تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اب تک پہنچے. ہاں, شیئر بھی کر دیجئے. آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں, شروعات کر لیتے ہیں. مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ہے ایک, لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں. تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ایک ہے لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ دل میں کرتا ہوں, لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کی اس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے ہیں کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے, اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے, 10 چیز ہے
10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं। अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं तो जो चीज मिलती जुलती है कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे कि मैं से। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप ग्लास का पानी पिएंगे? पिएंगे? नहीं पिएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीएगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते।